فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھ اور نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ یہاں آذان سے ہم شروع کریں گے، تو آذان کے الفاظ آپ کو معلوم ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اور پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر 2 بار، اور پھر لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم آذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ مسجد میں آ کر بھی آذان سنتے وقت توجہ نہیں کرتے اور جواب نہیں دیتے، اپنی ہی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ادب کے خلاف بات ہے اور ایک بہت قیمتی موقع گنوا دینے والی بات ہے۔ یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، جب آذان ہونے لگے تو وہیں روک دیں۔ اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہے اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ آذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ آذان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے دہرائے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کل ہم نے جنت کی تفصیلات پڑھی تھی اور وہ اعمال بھی پڑھے تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، تو ان میں ایک عمل یہ بھی شامل کر لیجئے کہ آپ جب آذان سنیں تو دل کے یقین کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیں۔ نہیں، ہاتھوں سے کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کام نہیں چھوڑنا، لیکن یہ کہ توجہ ہونی چاہیے اور زبان سے جواب دینا چاہیے دل کے یقین کے ساتھ۔ پھر آذان کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ آذان کے بعد کی دعاؤں میں پہلی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ جو ورزقنا شفاعت وغیرہ کی بات ہے نا، یہ ایڈیشن ہے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے، بس اصل دعا اتنی ہی ہے اور اتنی ہی کافی ہے۔ اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور خاص فضیلت دے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ آذان کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ دوسری دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، جب مؤذن گواہی دے چکے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اذان کے بعد باقی بھی جواب دینے کے بعد چاہے آپ اشہد سے شروع کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشہد بھی کہا تھا۔ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی آذان سن کر یہ الفاظ کہے، یہ جو ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ تیسری دعا جو ہے، آذان کے بعد درود پڑھا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ پہلے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ پڑھ لیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد درود پڑھ لیں۔ درود کا چھوٹا ورژن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں نہ پڑھ سکے کیونکہ آپ کو کوئی بہت کام یا مصروفیت یا کوئی شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو اس میں آپ پھر کوئی ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر تینوں چیزیں پڑھنے کی عادت ہو جائے اور موقع بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب دروشی پڑھا تو 10 رحمتیں آ گئی، اگلی اذان تک آپ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت آ جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، رحمت ہی تو چاہیے ہر معاملے میں اس کی۔ اور ایک بات کا یقین رکھے کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن ہم سے فضیلت لے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے ہیں، یعنی مؤذن تو اذان دے کے فضیلت حاصل کرے تو تم بھی کہہ لو، اور جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو سوال کرو، یعنی اللہ سے
اور دعا مانگو دیے جاؤ گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی.